جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسِ دیوار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسِ دیوار سنتے ہیں۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے۔ میں صدقے ان کی رحمت للعالمین کے۔ پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت
نمازات پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ذیشان عارف بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور کلام پیش کر رہے ہیں، ابھی موجود ہیں اور بھی آپ سے نعتیہ کلام سنیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو ذیشان، آپ کو بھی۔ اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے آج خاص طور پر وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس رشتے پہ بات ہوگی کہ ایک تو حق کیا ہیں اور فرض کیا ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو رشتہ ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، خوبصورت ہے، احسن ہے، اور پھر یہ جو جذبہ یہ جو رشتہ ہے یہ جذبات کا رشتہ ہے، یہ احساسات کا رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ قرب کا رشتہ ہے۔ اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس رشتے کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہیں اور زیادہ پیارا بنا سکتی ہیں، اور کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں یا ہمارے ان رشتوں کے اندر گیپس آ جاتے ہیں، پرابلمز آ جاتے ہیں۔ تو ان آج سارے ایشوز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ حق کیا ہے، فرائض کیا ہیں، جن میں شوہر سے بھی بات ہوگی، بیویوں پر بھی بات ہوگی، تمام چیزوں کو اور تمام پہلوؤں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہوں گے۔ مفتی اقبال نقشبندی صاحب میرے ساتھ ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، ویلکم ٹو دا شو مفتی صاحب۔ عائشہ بیلا ملک ہیں جو کہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ نوشابہ منان اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر سید عمران مرتضی صاحب بھی ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں۔ تمام مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تمام لوگوں کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اسلام میں جو یہ رشتہ ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آغاز میں ہی کہا کہ اتنا خوبصورت ہے علامہ صاحب اور اتنا احسن رشتہ ہے کہ جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، محبت بھی ہے، قرب بھی ہے، لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ تو اس رشتے کی اہمیت اور خوبصورتی کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ گفتگو کا آغاز آپ سے ہو۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ عشرۂ رحمت ہے اور آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے۔ قرآن مقدس نے مرد عورت کو برابری کے حقوق ادا کیے ہیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس کا حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے اس میں سے ان کا حصہ ہے وہ جو کماتی ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ یہ دین اسلام ایک مساوات کا دین ہے، برابری کا دین ہے۔ دین اسلام نے کسی کے حقوق سلب نہیں فرمائے بلکہ سب کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک الگ میٹر ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے کا ایک اپنا بگاڑ ہے کہ اس نے عورت کو وہ حقوق نہیں دیے جو اسلام نے حکم دیا تھا، جو شریعت مطہرہ نے حکم دیا تھا۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہاں تو ایک بہترین خوبصورت ایک ماحول تھا، ہماری یہاں مسلم خواتین کا جو بگاڑ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو مغرب کی تہذیب تھی
وہاں سے جو معاملات اٹھے تو دن بدن وہ ہماری مسلم خواتین اس سے متاثر ہوئی، تو وہ یہ کہنے لگی دیکھو کہ وہاں تو یہ ہے وہاں تو یہ ہے، مگر دین اسلام کے اوپر انہوں نے اسٹڈی نہیں کی، پڑھا نہیں ہے دین اسلام کو، قرآن کو نہیں دیکھا۔ قرآن نے تو حکم یہ دیا کہ جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے ہیں، عورت کوئی مرد کی لونڈی نہیں ہے، نہ وہ باندی ہے، بلکہ جس طرح یہ دو جنس مرد اور عورت، تو انسان ایک مرد ہوتا ہے مذکر اور ایک مؤنث، تو لہذا یہ دونوں کے نام ہیں۔ تو اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے باہر سے کمانے کے لیے حکم دیا ہے کہ تم کما کے لاؤ، تو یقیناً جو بیوی کی صورت میں اس کی بیوی بنتی ہے، اس کے نکاح میں آتی ہے، اس کے حقوق بن جاتے ہیں، ان کا نفقہ، پھر حکم دیا جو مرد کما کے لے آئیں وہ اس میں سے خرچ کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ اختیار ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، اور جو بیویاں کمائیں اس میں سے وہ اپنے کپڑے بنا سکتی ہیں، جوتے بھی لے سکتی ہیں، اور وہ کام بھی کر سکتی ہے۔ اور پھر جو سیکھنے کے معاملات ہیں، اگر مرد کوئی کام سیکھتا ہے، علم و فن سیکھتا ہے، علم پڑھتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی علم پڑھیں، دین پڑھیں، درس نظامی کریں۔ اسلام نے کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی کہ تم نہیں پڑھو۔ یہ بات تو وہی جیسے کہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آغاز کیا کہ ہمیں مساوات کا درس دیا گیا، اور پھر حقوق دیے گئے ہیں، خواتین کو ان کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، شوہروں کے حقوق ہیں، اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ کوئی جو بیوی ہے وہ کوئی آپ کی باندی نہیں ہے، اس کے حقوق ہیں اور جو کہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ جو کانسیپٹ ہے نوشابہ کہ بیوی کو غلام سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس اب اس پہ میری حکمرانی ہے، نکاح ہو گیا ہے، یہ میری جاگیر ہو گئی ہے اور اس پہ اب بس میرا حکم چلے گا۔ سو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ رشتے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ رہیں گے تو توازن برقرار رہے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ریم شاہ آپ کے مدعو کرنے کا۔ ہمیشہ کی طرح بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھا ٹاپک ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں نا آج کیا کہتے ہیں لیبر ڈے ہے، مزدور کا دن منایا جاتا ہے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی کام آپ کرنے سے پہلے نا تربیت دی جاتی ہے اس کی۔ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ نے انجینئر بننا ہے، اس کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک کانٹریکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو شادی یا نکاح کا ایک جو دو لوگوں کی ریلیشن شپ سٹارٹ ہونے کا، جس کا کہا جاتا ہے کہ جو کہ ہمارے رب نے آسمان پر رشتے لکھے، یہ سب سے زیادہ اہم ایک کانٹریکٹ ہے جس کے اوپر پہلے تربیت کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلے تربیت کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ ایک فیملی سسٹم تھا، پیرنٹس ماڈلنگ کر رہے تھے، اور دو لوگ اگر خاندانوں میں بھی شادی تھی تو کیونکہ اتنا زیادہ ملنا جلنا تھا، ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اب ہو گئی ہے بات ڈائیورسٹی کی، گلوبلائزڈ ہو گئی ہے سوسائٹی، ایکسپوجر بہت زیادہ ہو گیا، آئیڈیلزم کی جو ایک ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ آ گیا نا آئیڈیلزم کا، اور وہ کیا ہو گیا، وہ شکل صورت کے اندر بھی آ گیا ہے، وہ تعلیم کے نظریے سے بھی آ گیا، تو ایک کمپلیٹ لڑکا اور اب لڑکی کو بھی کمپلیٹ ایک آئیڈیل یا جو اس نے مائنڈ میں ایک سیٹ کیا ہوتا ہے، یا ہیرو کا کانسیپٹ، یا وہ جو گھوڑے پہ پہلے کہتے تھے۔ پھر ایک دو تین چیزیں دیکھیں، میں انگریڈینٹس کی بات کروں گی کہ دو تین چیزیں جو ہے نا، جیسے کھانے میں بھی اسپائسز کی ضرورت ہوتی ہے نا کسی بھی ریلیشن شپ میں۔ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میں سمجھتی ہوں دونوں میں، ابھی دیکھیں مرد اور عورت ادھر آپ جینڈر میں نہ جائیں، سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے میں سمجھتی ہوں وہ ہے ٹرسٹ، اعتماد۔ آپ کا پہلی بات کوئی جنگ ہونے نہیں جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں شادیوں میں پہلے تو یہ بتا دیا جاتا ہے، ایون آپ دیکھیں گانے بھی گا رہے ہوں گے تو وہ لڑکے والے ایک گروپ بن جائے گا، لڑکی والے ایک گروپ، بتایا ایک جنگ ہونے جا رہی ہے۔ یہ کوئی فائٹ یا کوئی وار نہیں ہے، کوئی سروائیول آف دا فٹسٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک نے دوسرے کے اوپر ڈومینیٹ کرنا ہے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ یہ دونوں کے برابر حقوق ہیں، اس کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے ٹرسٹ۔ اب یہ ایک ٹرسٹ لیول تھا، یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ہاں جو حیا کا، غیرت کے نام پہ آپ دیکھیں کہ ہماری بچیوں کو غیرت کے نام پر شک کے اوپر ہی مار دیا جاتا ہے۔ جو حیا کا کانسیپٹ ہے یا جو ٹرسٹ کا کانسیپٹ ہے، مرد کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لے وہ باہر سے ہو کر، لیکن عورت کے لیے کوئی معافی کی کدھر بھی گنجائش نہیں ہے نا۔ اور ہماری بچیاں بھی جو ان کی تربیت میں یہ نہیں، آج کل وہ موبائل ہے، وہ جدھر ہسبینڈ ہٹے گا وہ ان کے لاک ڈھونڈیں گی، وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے، شک سے ایک دوسرے جدھر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا آپ آگے بات لے کر چل ہی نہیں سکتے۔ دوسری چیز جو ہے تعریف، اگر آپ بات کر رہی ہیں آپ شاعری پڑھ لیں، آپ ایک چیز اور مجھے تھوڑا سا آج جل لیں دے، تو دو چیزیں میں اس کو اینڈ اپ کروں گی اس والی بات کو۔ شاعری آپ پڑھ لیں، جتنی بھی شاعری ہوئی ہے حسن کے وہ محبوب کے اوپر ہو رہی ہے بات،
जी हुस्न की जो बात हो रही है या जो तारीफ़ हो रही है या प्रेज़ हो रही है वो महबूबा की हो रही है। किसी भी शेर में मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि बीवी की तारीफ़ किसी जगह जिक्र हुआ हो। या ये जो तारीफ़ का अमल है हमारी बच्चियों को या हमारी ख़वातीन को, औरत की दिल होता है कि आप एक दूसरे को प्रेज़ करें, चाहे वो ख़वातीन है उनकी भी जो अच्छी साइड है या जो उनकी खूबियाँ हैं उनको सामने रखें, और जो खामियों को आप एक पैकेज की तरह होता है उनको थोड़ा अवॉइड कर दें। और तीसरी बात ईमानदारी, याद रखें कि जो है ना वो ये जो किरदार, ख़ासकर मियाँ बीवी एक दूसरे का अगर लिबास है, लिबास सबसे ज़्यादा करीब होता है आपके जिस्म के, और अगर इसके अंदर ईमानदारी ना हो तो वो रिश्ता भी नहीं चल सकता। ईमानदारी होना उस रिश्ते के अंदर, चाहे वो मर्द है, मैं फिर कह रही हूँ इट्स अ टू वे ट्रैफिक, या वो मर्द है या वो औरत है, उस रिश्ते के अंदर ईमानदार होना। अब देखिए ना, आपने बहुत सारे जो ऐसे फैक्टर्स की तरफ इशारा कर दिया नौशाबा अपनी गुफ्तगू के अंदर कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें, अब देखें ना, एक तो ट्रस्ट की बात हुई, फिर टाइम की बात हुई, अटेंशन की बात हुई, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मियाँ बीवी के रिश्ते को और ज़्यादा खूबसूरत और हसीन बना देती हैं। लेकिन डॉक्टर इमरान, हमारे यहाँ अब जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो मोबाइल कल्चर है जिसमें ख़वातीन अपने तो शौहरों के और शौहर उनकी बीवियों के लॉग्स और पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करती हैं क्योंकि इतना ट्रस्ट ही आपने नहीं किया हुआ, या आपकी हरकतें इतनी अच्छी नहीं रही कि जो है ना वो उसको चेक एंड बैलेंस के बगैर आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो मेंटेन नहीं होता। एक तो ये चीज़, और दूसरी बात ये कि अटेंशन देना एक दूसरे को कितना ज़रूरी है। आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो एक दूसरे के साथ कंप्लेन यही है कि शौहर बीवी को वक्त नहीं देता, बीवी शौहर को वक्त नहीं देती। तो ये जो मसला है ये किस हद तक कॉम्प्लिकेशंस में इजाफा करता है डॉक्टर इमरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और सेहत वाला और ज़िंदगी वाला दिन मुझे दिया आप सबके साथ गुजारने का। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों दुरूद व सलाम वजाह खल्क़ कायनात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अच्छा, ये टॉपिक जो है बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता था वो और रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। क्योंकि जो सबसे पहले रिश्ता बना हज़रत आदम का, हज़रत अम्मा हवा का, तो मियाँ बीवी का रिश्ता था, माँ बाप का रिश्ता और बहन भाइयों का रिश्ता उसके बाद शुरू हुआ। तो जब ये इतना इम्पॉर्टेंट रिश्ता है तो इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं हमारे माशरे में, और ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा इस वजह से है कि इस रिश्ते में उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन जिसे कहते हैं। जहाँ पे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हों तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, दुनिया में आप किसी भी शख्स की पूरी दुनिया मिल के भी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकते। ज़रूरतें ज़रूर पूरी कर सकते हैं आप। ज़रूरत एक अलग चीज़ है और उम्मीद एक अलग चीज़ है। तो उम्मीद जो है वो उतनी ही रखें आप अपनी बीवी से या अपने शौहर से जितनी वो आप पूरी कर सकें उससे। आप अगर उसकी जगह पे हों तो वो उम्मीदें पूरी हो सकें। एक और भी चीज़ मैंने जो सबसे ज़्यादा नोट की है, क्योंकि मैं मुसलसल ऐसे लोगों के दरमियान रहता हूँ जहाँ पे डाइवोर्स और लड़ाई झगड़ा और बीमारियाँ फैली हुई हैं, कि हम किसी भी चीज़ की ब्लेम लगा देते हैं, हम दूसरे की नुक्स को निशानदेही करते हैं, उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको इंडिकेट नहीं करते। अगर हम अपनी बीवी, जिस तरह से अभी पहले बात हो रही थी कि जो तारीफ़ करने का अमल है और उसकी इज़्ज़त करने का अमल है, वो ज़्यादा करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये रिलेशंस को बचाया जा सकता है। बदकिस्मती तो ये है कि हम अपने घर में जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए जिसकी, उसकी तारीफ़ नहीं करते बल्कि उसके साथ मुकाबला करते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान एक ही बिस्तर पे जो है ना वो रहते हैं मौजूद। हम जो हैं वो आई लव यू जो है वो अपनी बेगम को नहीं कहते। मैं ये बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूँ, और ये सबसे ज़्यादा कहना अपनी बेगम को ही चाहिए। तो और ये जब अगर हम कहना शुरू कर देंगे, और जो कहने वाला अमल है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम अच्छा, मैंने अमूमन ये देखा है कि लोग दिलों में मोहब्बत रखते हैं। भाई, दिल की मोहब्बत तो किसी को पता ही नहीं है, जब तक आप ज़बान से नहीं कहेंगे पता कैसे चलेगा। तो अगर हम अच्छा, फिर दूसरा, हम सारे दुनिया के लोगों की सुनते हैं लेकिन अपने बीवी की या अपने मियाँ की बात को नहीं सुनते, सब्र से नहीं सुनते। अगर हम ये सुनना शुरू कर दें तो बहुत सारे मसलों के हल पैदा हो जाते हैं जब सुनेंगे और टाइम देंगे। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा मौका है, ये कोरोना की वजह से मैं ये समझता हूँ, और कि ये रिलेशंस को बेहतर बनाने का मौका है, क्योंकि आप एक ही जगह पे रह रहे हैं, छुट्टियाँ हैं, तो एक दूसरे को टाइम देना शुरू कर दें। जब टाइम देंगे और एक दूसरे की बात को सुनना शुरू कर देंगे, अच्छा, इंपॉर्टेंस दी जाती है। सुनने का मतलब क्या है कि आप उसको इंपॉर्टेंस दें। अब साथ बैठे हुए और
موبائل فون کی طرف اٹینشن ہے یا ٹی وی کی طرف اٹینشن ہے تو اس کو تو نہیں سن رہے آپ. اس کی بات کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے. دیکھیے میں نے پہلے ہی جملہ یہ کہا کہ دنیا میں جو سب سے بڑا رشتہ ہے اور جو یہ رشتہ یہ دنیا چل اسی رشتے کی وجہ سے رہی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو جب تک آپ ایک دوسرے کے اندر اتنی ہی امپورٹنس نہیں لے کے آئیں گے کہ یہ نمبر 1 پوزیشن پہ رشتہ ہے تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں معاشرے میں جو ہے وہ بہت بڑی جو آپ نے بات کر دی ہے نا, اس نقطے کی طرف میں آنا بھی چاہ رہی تھی, آپ نے ذکر بھی کر دیا. عائشہ کی طرف اس نقطے کو لے کے بڑھتے ہیں کہ ابھی ڈاکٹر عمران نے کہا کہ یہ جو کورونا کی وجہ سے ہمیں وقت مل گیا کوارنٹائن میں کہ ہم ایک دوسرے کو زیادہ ٹائم دیں, اچھا اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو جو فیملی سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کر لیں. لیکن جو ریسرچز آ رہی ہیں عائشہ وہ تو بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ آ رہی ہیں. گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں ان میں اضافہ ہو گیا, ٹالرنس لیول ہمارا اس حد تک گر چکا ہے, عدم برداشت کا جو ہے وہ ہمارے یہاں رجحان بڑھتا جا رہا ہے. تو ایسے ماحول میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے حق کو سمجھیں, اپنے فرائض کو سمجھیں, محبت اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہم نے قائم کرنا ہے وہ اس ٹائم میں کریں, نہ کہ ہم جو ریسرچز دیکھ رہے ہیں, جو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جی ریسرچ میں 20% جو گھریلو لیٹ سے وہ واقعات جس میں تشدد آپ اردو میں جس کو کہتے ہیں اس کا رجحان بڑھ گیا ہے پوری دنیا میں آفٹر کوارنٹین. اچھا سب سے پہلے السلام علیکم, تھینک یو سو مچ, رمضان مبارک بلانے کا. اچھا جی جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں جو ریلیشن شپس ہیں جیسے سب نے کہا کہ دے آر مور لائک ٹرانزیکشنز, یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اور ٹرانزیکشن جیسے بینک کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, آپ اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتے رہیں یک طرفہ ہو تو آٹومیٹکلی اس میں وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح جذبات اور احساسات ختم ہو جاتے ہیں, پھر کمپرومائز اور برداشت کا امتحان شروع ہوتا ہے. اچھا اور دوسری بات یہ ہے اٹ از ٹو ایوری بڈی کہ دا ریلیشن شپ ود لیونگ پیپل از آلویز ویریشن ہوتی ہے, اس میں ویریبل ہوتے ہیں. اگر ہمیں ایبسولوٹ ریلیشن شپ چاہیے تو یو کین ہیو دا ریلیشن شپ ود ڈیڈ اور with God. آپ 10 دن کے لیے بھی اللہ کو بھول جائیں, اپنے کاموں میں لگ جائیں, 11ویں دن آپ جا کے کھڑے ہوں گے مصلی پہ, نماز پہ اللہ سے بات کریں گے, یا آپ چرچ جائیں گے یا آپ مندر, تو انسٹنٹلی آپ کا کنیکشن, دا ایبسولوٹ کنیکشن ان اینی ریلیشن شپ ود اے ڈیوائن اور ود ڈیڈ پیپل. جو ہیومن ریلیشن شپ ہیں زندہ لوگوں کے ساتھ, وہ خاص شوہر بیوی کے ہوں, ماں باپ کے ہوں, ان میں ویریشن ہوتی ہے ون بائی ون. اب یہ جو باتیں ہیں کہ جی اس میں آنیسٹی انٹیگریٹی کی ضرورت ہے, دیز آر ایٹریبیوٹس آف دوز ویریشنس. اب اگر خدا نہ کرے کوئی چیٹ کر رہا ہے یا خدا نہ کرے کوئی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے تو وہ دوسرا شخص ہے, وہ ہم یا آپ نہیں ہے. جو معاشرے میں یہ آپ کا سوال تھا برداشت کی کمی اور یہ سب اس لیے آ رہی ہے بیکاز دا فوکس آن دی ادر پرسن. وی وانٹ ٹو فکس دی ادر پرسن, وی کانٹ فکس دی ادر پرسن, وی کین اونلی فکس دس پرسن. آپ صرف خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ہر ایک سے اتنا بڑا جو آپ کا کراؤڈ اور پاکستان میں سب بات کریں گے جی یہ واقعات پہلے یہاں نہیں ہوتے تھے. پہلے اس لیے نہیں ہوتے تھے بیکاز ایک چیک اینڈ بیلنس بڑے لوگوں کا, ایک ان کی برداشت بڑھتی جاتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے. اب بیکاز وہ سنگل یونٹ بن گئے ہیں تو کوتاہیاں بھی بڑھ گئی ہیں. پہلے ہم بڑوں کی رسپیکٹ میں, ان کی ریگارڈ میں خاموش رہتے تھے, اب لوگ نہیں خاموش رہتے. آپ کا ڈیوورس ریٹ بہت آگے چلا گیا ہے شہروں پہ خاص طور پہ. آئی تھنک اربن ایریاز میں اٹس لائک بہت ہائی ہے, 30% اٹس گون ہائر سنس لاسٹ 5 years. تو اس کے یہی وجوہات ہیں کہ ہمارے ایکسپیکٹیشن دوسرے سے بہت ہوتے ہیں اور ہم خود کو نہیں دیکھتے, آپ سب کو. اس میں پھر اگر آپ کے سوال ہوں گے تو میں بتاؤں گی. اچھا یہ ایکسپیکٹیشنز ایک تو ایک دوسرے سے کس حد تک رکھی جا سکتی ہیں, اور پھر اگر ہیں تو ایک دوسرے کی امید پر پورے کیسے اترنا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ عزت کا فیکٹر, یہ جو عدم برداشت کی ہم بات کر رہے ہیں, تشدد کا آپ نے ذکر کیا, ان ساری چیزوں پر بھی ہم بات کریں گے. شرعی احکام کیا ہیں اور پھر سوشل امپیکٹس کیا ہیں, ان تمام چیزوں پر بات ہوگی. لیکن بریک کی طرف پہلے بڑھیں, بریک کے بعد ہوں گے. صبح سویرے پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. تو علامہ صاحب اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں بہت حد تک سمجھنا یہ ضروری ہے کہ بطور بیوی آپ کو کیا حقوق حاصل ہیں اور پھر آپ کے فرائض کیا ہیں, یعنی شوہر کے حق کیا ہیں.
تو آپ میں چاہوں گی کہ اس پہ روشنی ڈالیں بسم اللہ دونوں کے الرحمن حقوق اور الرحیم۔ فرائض پہ۔ دیکھیے بی بی کہ دین اسلام دین رحمت ہے۔ بے شک۔ جیسے مردوں کو حکم ہے کہ تم اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو، مثلا ان کو نفقہ دو اور وقت پر دو، بات بات پہ تم غصہ نہیں کرو، اچھے نام سے ان کو مخاطب کرو، خاندانی معاملات میں تانا نہیں دو اور عیب جوئی نہ کرو، ان کے عیب نہ ڈھونڈو، کمزوریاں نہ ڈھونڈو، یہ کام نہیں کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر جنت بن سکتا ہے۔ اسی طرح حکم عورتوں کو بھی ہے کہ تم اپنے شوہر کے حقوق ادا کرو، یعنی ان کو پاک رکھو، صاف رکھو، ان کے لباس کا خیال رکھو، ان کے کھانے کا خیال رکھو۔ تم ایک بیوی بن چکی ہو، اس گھر کی تم آبرو ہو، عزت ہو، جنت ہو اس گھر کی، اور بیاہ کے وہ اس گھر کے اندر لائی گئی ہو، اللہ کی رحمت سے نکاح ہوا ہے تو تم خیال رکھو۔ حدیث مسلم شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت اپنے شوہر کا خیال رکھے تو وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ تو فرمایا ایسا خیال رکھے کہ اتنے حقوق ہیں شوہر کے کہ وہ مرد کے جسم سے پیپ بھی نکل رہی ہو، عورت صاف کر لے پھر بھی مرد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یعنی مرد کے حقوق بظاہر کچھ تھوڑے سے زیادہ ہیں، چونکہ اس وجہ سے کہ اس کا مقام زیادہ ہے، وہ مرد ہے، لیکن مرد کو بھی مرد بننا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، بات بات پہ طلاق کی دھمکی نہیں دینا چاہیے، بلکہ کرونا آیا ہوا ہے، اب تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی یعنی غصے کو طلاق دے دیں، آپ غیبت کو طلاق دے دیں، گناہوں کو طلاق دے دیں۔ جو بیوی ایک بچوں کی ماں بنے گی اور راحت، چین، سکون کا نام ہے بیوی کا، تو تم اس کو بار بار طلاق کی دھمکیاں دیتے ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی غلط ہے۔ ہماری خواتین کو بھی اپنے شوہر کو، جیسے آپ جملہ فرما رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے عیب، جیسے آج کل موبائل کی دنیا ہے، یہ نہیں ڈھونڈنے چاہیے، یہ نہیں کرنے چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ جب حکم ہے کہ تم ان کا لباس ہو، میں ان کا لباس ہوں، یعنی حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی کمرے کے اندر اپنے شوہر سے بات کی ہے تو وہ بات کمرے میں ہی رہنے دو، کمرے سے باہر نہیں نکالو۔ اگر یہ اس طریقے سے ہو جائے، عزتوں کے محافظ ہیں، رازدار ہیں، پارٹنرز ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے۔ ڈاکٹر عمران، ایک اور چیز ہو رہی ہے، وہ یہ کہ کچھ بیویاں ایسی ہیں، جیسے ابھی ہم نے بریک پہ جانے سے بھی کہا تھا پہلے کہ ہم بات کریں گے کہ بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، انہیں پورا کیسے کرنا ہے، اور خاص طور پر خواتین کی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اپنے شوہروں سے لے کے کہ گھر بھی چاہیے اور جو ہے زیور بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے اور بہت ساری چیزیں۔ حیثیت ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو انہیں کیسے پورا کرنا ہے، اور پھر کس حد تک ہمیں سمجھنا ہے ان چیزوں کو بیلنس کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کی امیدوں پر کیسے پورا اترنا ہے۔ دیکھیے کویشچن بڑا زبردست ہے، میں دو باتیں ضرور بتاؤں گا آپ کو اور کہوں گا۔ دیکھیے جب شادی ہوتی ہے دو لڑکا لڑکی کی، تو دنیا کے جو سب سے اچھا مرد ہوتا ہے وہ دنیا کی سب سے اچھی عورت سے شادی کرتے ہیں، اور اگلے 3 مہینے میں وہ دنیا کے سب سے برے لوگ ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کتنی جلدی یہ چینج آ گیا کہ دنیا میں جو سب سے اچھی عورت تھی اسی، کون ہے جو بیوقوف جو غلط کسی سے شادی کرے گا؟ تو جس سب سے اچھی عورت سے آپ نے شادی کی تھی اور جس سب سے اچھے مرد سے آپ نے شادی کی تھی، اسی پیٹرن کو، اسی کی جو اچھی باتیں تھیں ان کو لے کے چلنا چاہیے۔ جب آپ اس کو لے کے چلیں گے، ان کی اچھی باتوں کو نوٹ کریں گے، تو یہ مسائل تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے، یہ امیدوں کا جو ریلیشنس ہے، یہ اس میں دوستی کرنی چاہیے۔ دوستی، اچھا دوستی کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہم اپنے اسکول میں، کالج میں جو ہم اپنے دوستوں کا ہوتا تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی جب تک صبح جا کے اس کو بتانا دیں کہ آج ہم نے یہ کرنا تھا، یہ ہم نے کپڑے پہنے ہیں، یہ ہم نے یہ کیا ہے۔ اتنا ہی طلب ہونی چاہیے میاں کے لیے بیوی کے لیے، اور بیوی کے لیے میاں کے لیے۔ تو اگر یہ دوستی والا ایلیمنٹ شروع ہو جائے گا تو پھر مسائل جو ہے وہ کم ہوں گے۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، اور اچھی بات ہے، بالکل دوستی کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ سننا چاہیے۔ بھائی سنتے ہی نہیں ہیں، سب سے پہلے تو ایک دوسرے کی سننا شروع کر دیں گے، سنیں گے تو امیدوں کے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں سننا شروع کر دیں گے تو مسائل جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آج کل کی جو ریئلسٹک دنیا ہے، آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کے میاں جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں یا آپ کی بیوی کیا کر سکتی ہیں۔ دیکھیے 100% تو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کی بھی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے، کسی کی امیدوں کو پوری نہیں کر سکتے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کہنا چاہیے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ میں نے جو اس بندے کو کام دیا تھا اس نے پورا نہیں کیا،
تو یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. میں نے سوچا کہ بھئی آپ کی سلیکشن ہی ٹھیک نہیں تھی کہ آپ نے اس کو یہ کام دیا ہے. تو کسی بھی بیوی کو یا شوہر کو اتنا ہی کام دیا جا سکتا ہے کہ جو وہ کر سکے, تو پھر امیدیں بھی کم ہو جائیں گی. یعنی اگر آپ بہت زیادہ کام دے دیں گے اس کو اور ایسا امید لگا لیں گے تو وہ پوری نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلیشنز کو بنانے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وقت دینا چاہیے. اگر آپ وقت نہیں دے سکتے تو پھر پیسہ خرچ کریں. پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تو اس کا کوئی کام کے اندر اس کے مسائل کو حل کریں. تو یہ ریلیشن چلتے ہیں. تو یہی چیزیں جو ہے نا وہ لے کے چلتی ہیں. دوستی جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوستی کرنا شروع کر دیں تو وہ چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. جو مقابلے کی دوڑ ہے نا, ایک منٹ میں جو ہے نا اپنی امی کو فون کرنا کہ آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جو ٹیلی فون سے جو مسلسل ریلیشن شپ ہوتی ہے وہیں خراب ہوتی ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے طلاق کی بات ہو رہی تھی, پچھلے کچھ دنوں پہلے مجھے اسی طرح اس پروگرام میں آنا پڑا تو وہاں پہ طلاق کا موضوع تھا. تو پتہ یہ چلا کہ پچھلے لاسٹ 5 سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ طلاقیں ہوئی ہیں لاہور سیشن کورٹ کے اندر, اور وہ ود ان 6 منتھ شادی کی ہوئی ہیں. اس میں وجہ یہی تھی کہ جو برداشت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا شروع کر دیں, انسان سمجھنا شروع کر دیں, مشین نہ سمجھیں. ٹالریٹ کرنا ہے, سمجھنا ہے, کمپرومائز کرنا ہے تاکہ زندگی کو بہتر بنایا جا سکے. اب جب حقوق کی بات ہوتی ہے عائشہ تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ پوری نہیں ہوئی, یہ میرا حق ہے, یہ تمہارا. یہ سمجھنا کہ ہمیں کس کنڈیشن میں ہم ہیں, کس حد تک ہمیں کمپرومائز ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے تاکہ زندگی بہتر طریقے سے گزاری جا سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ احسن طریقے سے جو نا وہ نبھا سکے. جی اس میں تھوڑا سا دیکھیں, یہ جو مائنڈ ہے نا, لوگ کہتے ہیں جی ڈپریشن ہو گیا یا اینگر ہو گئی, اس کا مطلب ایموشنز تو جنریٹ ہو رہے ہیں. جو مائنڈ ہے اس کا ڈائریکشن صحیح نہیں جا رہا ہے, اٹس گوئنگ نیگیٹو رادر دین بینگ پازیٹیو. جب آپ کا جو ذہن ہے, جو مائنڈ ہے وہ پازیٹیو طرف جاتا ہے تو دیٹ مائنڈ بیکمز میڈیٹیٹیو. وین آئی یوز دا ورڈ میڈیٹیٹیو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ سولوشن کی طرف جاتا ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈ آن دیٹ فائر. آپ اس آگ میں مسالہ نہیں ڈالنا چاہتے, وہ جو بھی مسئلہ ہے آپ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اے پرسن ہو بیکمز میڈیٹیٹیو, تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ دیٹ پرسن بیکمز سو امپورٹنٹ فار ایوری بڈی, ناٹ اونلی فار دا اسپاؤس. دنیا کے ہر حصے کو, ایوری لائف ٹو ہوم دیٹ پرسن ٹچز, جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے, خواہ وہ عورت ہے یا مرد, وہ سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہے, خواہ وہ اس کا اسپاؤس ہو, شوہر ہو, بیوی ہو. اگر آپ کا ذہن میڈیٹیٹیو ہو گیا, سولوشن کی طرف جانے لگا ہے, آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, برداشت آپ کی بڑھ گئی ہے, تو آپ کی ضرورت اسی شوہر یا بیوی کو بھی پڑتی ہے جو آپ کو صحیح ہینڈل نہیں کر رہا, اگر چاہے وہ رسپیکٹ کی بات ہو, چاہے وہ ڈس آنیسٹی کی بات ہو. ونس یو بیکم دیٹ میڈیٹیٹیو پرسن, آپ وہ سولوشن والا بن, پھر آپ کے دوستوں کی بھی آپ کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کے بچوں کو بھی پڑتی ہے. اور جیسے شروع میں کہا گیا کہ یہ جو شادی ہے یہ صرف محبت کا رشتہ نہیں ہے, اٹس لائک این انسٹیٹیوشن, یہ پورے ادارے کی طرح ہے, اس میں بچے بھی ایڈ ہو جاتے ہیں بعد میں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی ہر اس انسان کو جو سن رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں جی والدین نے کہا تو شادی ہو گئی, پھر بچیاں آتی ہیں, یا لوگ آتے ہیں کہ پھر بچے ہو گئے ہیں تو جی ابھی ہم نکل نہیں سکتے. یہ ایک انکانشیس ایفرٹ ہے ٹو ٹیل ادرس کہ جی میں ایک برے ریلیشن شپ میں ہوں. میں یہ کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ ناؤ میک اے کانشیس ایفرٹ کہ واٹ ایور اٹ از, اگر برا ہے یا اچھا ہے, یا تو یو چینج دا ہول تھنگ. اگر آپ نہیں کر سکتے, بچے ہیں یا بڑے ہو رہے ہیں, تو پھر ایکسپٹ دیٹ سولوشن, دیٹ ہول سچویشن فلی اینڈ بیکم اے سولوشن فار دیٹ سچویشن. آپ دوسرے کو نہیں بدل سکتے, خود کو ہم ایسے بدل سکتے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو انہانس ایوری برائٹ تھنگ ان دیٹ سچویشن. ہر اس چیز کو بہتر کریں جو کام نہیں کر رہی, خواہ وہ پیسہ ہے, وہ بالکل ایسا ہی ہے. منہ بند کر لینے ابھی عائشہ جس طرف نشاندہی کر رہی ہیں, اگر ہم بات کریں بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ سے کہ خود کو بدلنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن اگر میاں بیوی نے ساتھ نبھانا ہے اور زندگی میں اپنی اچھی جو ہے نا وہ ریلیشن شپ کو قائم کرنا ہے, تو ایک دوسرے کے لیے تبدیلی لانا کتنا ضروری ہے, اور پھر ایک دوسرے کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اس تبدیلی کو لاتے ہوئے. جی رمشا, وقت کے ساتھ تقاضے بدل گئے ہیں. ابھی 6th جنریشن وار کی بات ہے, بدلتا ہے, سورج بھی رنگ بدلتا ہے, چاند بھی اپنی شکل بدلتا ہے, تو انسان کیوں نہیں بدل سکتا؟ چینج از نیور کانسٹنٹ. سب سے پہلی بات ہوتی ہے نیت. جب آپ نے نیت کر لی ہے نا کہ رہنا ہے, نباہ کرنا ہے, تو جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ کوشش بھی کرتے ہیں.
जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी नीयत होती है तो उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी कोशिश भी होती है। हमारे यहाँ जब लोग आते हैं ना मेरे पास, ज़रा थोड़ी सी अगर हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करें तो देखिए अभी डिवोर्स रेशो हमारे कैपिटल में 3 में से 1 डिवोर्स हो रही है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड और ये बड़े हमारे लिए लम्हा फिक्री है। 5th जनरेशन वॉर की हम बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि अब जैसे ये वायरसेस आ रहे हैं इसी तरह रिलेशनशिप्स भी ब्रेकअप, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड इन्वायरमेंट मिल रही है अभी, घर में और मिल रही है, बाहर और मिल रही है, स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं। अभी कैसे हो रहा है, अगर आप सच बात सुनना चाहेंगे या देखना चाहेंगे और शायद आप अग्री भी करें, देखिए मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं सुकून नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है रिलेशनशिप में भी और ये नहीं है, और हम वजह ढूंढते हैं। अब क्या है, दिल और जा रहा है, दिमाग एक अलाइनमेंट में नहीं है ना, दिल दिमाग और रूह में किसी से मोहब्बत हुई हुई थी मुस्तकबिल में साहब को, और हाल के अंदर तो बीवी है, दिमाग कह रहा है कि बीवी है, इसने बच्चे भी पैदा कर दिए हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी इतनी कर दी है, लोग क्या कहेंगे, और जो दिल है वो किसी और के जो स्टैंडर्ड्स पे लगे हुए, जैसे कोई महबूबा हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया बन गया है कि हमने अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल और दिमाग और रूह को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और ये मर्द के लिए एक स्टैंडर्ड नॉर्म बन गया है कि हाँ ठीक है, और हमारी सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है मर्द बाहर भी रिलेशनशिप रख सकता है। और वो जो शादी का एक 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था, मैं एग्री करती हूँ कि मर्द की सुप्रीमेसी या मर्द को अल्लाह ने भी दी है उसको बेशक, लेकिन उन्हीं मर्दों को या उन नबियों को पैदा किया है तो वो उन औरतों के जिस्म से पैदा किया है। तो ये चीज़ें हमारी बच्चियों का इधर अब चैलेंजेस ज़्यादा आ गए हैं, उनके ऊपर चैलेंजेस ये आ गए, इमोशनल ट्रॉमा देख रही हैं, अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई हैं, अब उन्होंने वो स्टैंडर्ड पूरे करने हैं जो उनको मीडिया दिखा रहा है, जो उनको बैरूनी हमारे हमसाए मुल्क के ड्रामे दिखा रहे हैं या फिल्में दिखा रही हैं। अब वो क्या करें, देखिए हमारी बच्चियाँ क्या करती हैं, अब देख रहे हैं इस माहौल में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन मियाँ घर आएगा, खत्म हो गया है, अब हमें जाते जाते कलाम की तरफ भी बढ़ना है। सो अलामा साहब, मैं चाहूंगी कि आप मियाँ बीवी के लिए इस माहौल में एक छोटा सा क्लियर सा मैसेज दे दें आज की मुनासबत से। मैं रमशा बीबी ये अर्ज करता हूँ कि अगर मियाँ बीवी सब्र से काम लें तो घर जन्नत का गहवारा बन सकता है। आज ये कहते हैं कि देखें जनाब, हमने मोहब्बत की शादी की थी, अब गुस्से में तलाक दे दी। तुम शादी तो सभी मोहब्बत से करते हैं, कोई दुश्मनी से शादी होती नहीं है, मोहब्बत होती है, दोनों खानदान मिलते हैं मोहब्बत से। अब तलाक भी कोई मोहब्बत से नहीं देता, वो गुस्से में ही दी जाती है। अगर बीवी से मोहब्बत है तो फिर तलाक क्यों? मैं जो समझा हूँ वो ये है कि गुस्से के ऊपर मर्द हजरात भी कंट्रोल करें और बीवी भी सब्र तहम्मुल करे कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपकी बातें लेवल को जरा बढ़ाया जाए, वक्त की जरूरत यही है। अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। जाते जाते शान की आवाज़ में खूबसूरत कलाम सुने, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। दरे नबी पर पड़ा पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक न दिल का मतलब, किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक न दिल का मतलब, नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना
قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا خدا بھی ہو